تو بالی ووڈ اب کراچی کے ایک بدنام زمانہ گینگسٹر رحمان ڈکیت کی زندگی پر ایک فلم لا رہا ہے جی، دھرندر کے نام سے۔ اور اس میں اکشے کھنہ ہے رحمان کے کردار میں، اور سنجے دت بنیں گے چودھری اسلم۔ بالکل، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چودھری اسلم۔ ظاہر ہے فلم میں مسالہ تو بہت ہوگا، لیکن اصل کہانی کیا تھی؟ رحمان ڈکیت تھا کون؟ کیا وہ صرف ایک قاتل تھا؟ یا کوئی سیاسی مہرا، یا پھر جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں لیاری کا مسیحا؟ آج ہم اسی کہانی کی تہیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فلم کی چمک دمک کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھے۔ بالکل۔ رحمان کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ اس شہر کی، اس سیاست کی کہانی ہے جس نے اسے جنم دیا۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ فلم کی بات کریں تو اس کے ڈائریکٹر ہیں آدتیہ دھر، جنہوں نے اری اور آرٹیکل 370 بنائی تھی۔ جی وہی، اور ان فلموں میں ایک خاص قسم کا پاکستان مخالف بیانیہ تھا، تو خدشہ تو ہے کہ دھرندر میں بھی کہ رحمان کو کسی بھارتی ایجنٹ کا سہولت کار دکھا دیا جائے۔ بالکل۔ اور ایک اور کہانی جو بالی ووڈ کو بہت پسند آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان نے داؤد ابراہیم کے بھائی نورا کو کراچی میں قتل کیا تھا۔ اچھا۔ جی، بھارتی میڈیا اسے داؤد کی کراچی میں موجودگی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر فکشن ہے۔ رحمان کی اصل دشمنیاں داؤد سے نہیں، اپنے ہی شہر میں تھیں۔ تو پھر آئیے اسی اصل کہانی پر چلتے ہیں، لیاری کی گلیوں میں واپس، جہاں وہ پیدا ہوا۔ کیسا تھا اس کا خاندانی پس منظر؟ عبد الرحمان، جو بعد میں رحمان ڈکیت بنا، وہ لیاری کے علاقے کلا کوٹ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ داد محمد عرف دادل۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ خود بھی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، منشیات کا کاروبار تھا، جوئے کے اڈے چلاتا تھا۔ اور سیاست سے بھی کوئی تعلق تھا؟ 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی، لیکن پھر ضیاء الحق کا دور آیا اور اس کا باپ گرفتار ہو کر جیل میں ہی مر گیا۔ یعنی وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ جی، اور اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ باپ کی نگرانی کے بغیر وہ بالکل بے لگام ہو گیا۔ چھٹی جماعت کے بعد اسکول چھوڑ دیا اور پوری طرح جرائم کی دنیا میں چلا گیا۔ تو اس نے شروعات کہاں سے کی؟ اس نے لیاری کے ایک مقامی گینگ عارف بلوچ گینگ میں شمولیت اختیار کی، وہیں اس نے قتل کی پہلی واردات بھی کی۔ لیکن اس کی زندگی کا سب سے متنازع الزام وہ 18 مئی 1995 کو لگا، ٹھیک؟ جی۔ وہ کیا تھا؟ اس پر اپنی ہی ماں خدیجہ بیوی کو قتل کرنے کا الزام لگا۔ ایک منٹ، کیا اپنی سگی ماں کو؟ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ دیکھیں، اس کی 2 مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے اپنی ماں پر کسی سے تعلقات کا شبہ تھا، غیرت کے نام پہ قتل۔ جی، اور دوسری جو شاید زیادہ قرینِ قیاس ہے وہ یہ کہ اسے شک ہو گیا تھا کہ اس کی ماں پولیس کی مخبر بن چکی ہے۔ اچھا، تو سچ کیا تھا یہ تو شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے۔ بالکل، لیکن اس الزام نے اسے لیاری کے کرائم ورلڈ میں ایک انتہائی خطرناک شخص بنا دیا۔ تو اب باپ بھی نہیں، پہلا گینگ لیڈر عارف بلوچ بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس نے کسی بڑے نام کا سہارا لیا ہوگا؟ لازماً، اور یہی کہانی میں حاجی لالو کی انٹری ہوتی ہے۔ حاجی لالو؟ جی، لیاری ندی کے دوسری طرف کا بے تاج بادشاہ، ایک بہت بڑا نام۔ اس نے رحمان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا، اسے تحفظ دیا۔ یہ تو ممبئی انڈر ورلڈ جیسا سیٹ اپ لگ رہا ہے، جہاں چھوٹا راجن کبھی داؤد کا۔ بالکل، لیکن ایسی کہانیاں خاص طور پہ انڈر ورلڈ میں کبھی خوشگوار انجام پر ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں سب کچھ غلط کہاں سے ہونا شروع ہوا؟ دھوکے سے، ایک ایسے دھوکے سے جس نے رحمان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیسا دھوکا؟ 1995 میں پولیس نے لیاری میں ایک بڑا آپریشن شروع کیا۔ دباؤ اتنا بڑھا کہ حاجی لالو نے رحمان اور اپنے ایک بیٹے عرفات کو خود پولیس کے حوالے کر دیا۔ کیا اپنے بیٹے کو اور منہ بولے بیٹے کو مرنے کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا؟ منصوبہ یہی تھا کہ پولیس انہیں ایک جعلی مقابلے میں مار دے گی تاکہ حاجی لالو پر سے دباؤ کم ہو جائے۔ لیکن رحمان تو بچ گیا، کیسے؟ عین وقت پر ایک بہت با اثر سیاسی خاندان نے مداخلت کی اور رحمان کی جان بچ گئی۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ دن بعد حاجی لالو نے بھاری رشوت دے کر اپنے بیٹے عرفات کو تو چھڑوا لیا اور رحمان کو جیل میں ہی چھوڑ دیا۔ جی بالکل، رحمان نے جیل سے اپنی امانت کی رقم مانگی تو حاجی لالو نے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے رحمان کے اندر نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ یہ تو بدترین دھوکا تھا۔ تو اس نے اپنا بدلہ کیسے لیا؟ اس نے انتظار کیا۔
10 जून 1997 को वो सिटी कोर्ट से फरार हो गया। फरार हो गया? जी, और फरार होते ही उसने अपना गैंग दोबारा मुनज़्ज़म किया और सबसे पहला काम ये किया कि उसने हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू के हमजुल्फ को कत्ल कर दिया। और यहीं से लियारी की इस खूनी गैंग वॉर का आगाज हुआ, जो सालों तक जारी रही और जिसमें सैकड़ों जानें गईं। सुना है बस अड्डे के कंट्रोल का भी कोई मामला था। जी, ये सिर्फ जाती दुश्मनी नहीं थी, ये इलाके पर कंट्रोल की जंग थी। रहमान ने बस अड्डे का कंट्रोल हाजी लालू से छीनकर अपने एक साथी फैजू मामा को दे दिया। और जवाब में अरशद पप्पू ने फैजू मामा को अगवा किया, उस पर बेतहाशा तशद्दुद किया और फिर उसकी लाश मच्छर कॉलोनी में फेंक दी। ओह! और इसी वाक़ये के बाद फैजू मामा का बेटा उज़ैर बलोच बाप का बदला लेने के लिए रहमान के गैंग में शामिल हुआ, जो बाद में खुद एक बड़ा नाम बना। तो अब लियारी एक मैदान जंग बन चुका था, रोज कत्ल हो रहे थे, हुकूमत को तो कुछ करना ही था। बिल्कुल। उस वक्त के सूबाई वजीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी ने मुदाखलत का फैसला किया। उन्होंने लियारी टास्क फोर्स बनाई। और उसका इंचार्ज किसे बनाया? एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो खुद गैंगस्टर्स से ज्यादा खतरनाक समझा जाता था, चौधरी असलम। चौधरी असलम यानी कराची का सबसे मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो यहाँ से एक नई दुश्मनी का आगाज हुआ। जी, और ये एक जाती जंग बन गई। दोनों के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। मई 2005 में असलम ने रहमान के ठिकाने व्हाइट हाउस पर छापा मारा, लेकिन वो नाकाम रहा। बुरी तरह नाकाम रहा। शदीद फायरिंग हुई और रहमान की फायरिंग से एक पुलिस ऑफिसर अरशद भट्ट मारा गया। असलम के लिए ये बहुत बड़ी जाती बेइज्जती थी। और चौधरी असलम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थे। बिल्कुल नहीं। सिर्फ 4 दिन बाद पुलिस ने रहमान के भाई रहीम को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया। पैगाम साफ था। जी। लेकिन 1 साल की जिद्दोजहद के बाद जून 2006 में चौधरी असलम ने आखिरकार रहमान को कोयटा से गिरफ्तार कर ही लिया। तो आखिरकार असलम जीत गया। लेकिन आपने कहा था कि कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आया। जी, और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे नाकाबिले यकीन मोड़ है। वो क्या? रहमान की गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों बाद चौधरी असलम कराची का सबसे ताकतवर पुलिस वाला खुद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तार हो गया। क्या मतलब जिस पुलिस वाले ने उसे पकड़ा वो खुद गिरफ्तार हो गया? हकीकत अक्सर फिक्शन से ज्यादा अजीब होती है। असलम के जेल जाने के बाद रहमान को एक दूसरे पुलिस ऑफिसर बहाउद्दीन बाबर के घर पर कैद रखा गया था। तो अब इसका सबसे बड़ा दुश्मन खुद जेल में था और रहमान के पास फरार का सुनहरी मौका था। और उसने वो मौका इस्तेमाल किया। ये इसकी दूसरी बड़ी फरारी थी। ये कैसे मुमकिन हुई? बहुत होशियारी से। उसके गैंग के लोग सब्जी फरोशों के भेस में कई दिन तक उस घर की रेकी करते रहे। अच्छा। रहमान अंदर से फोन पर बलूची में अपने साथियों से राब्ते में था और पुलिस वालों को बलूची आती नहीं थी, तो वो समझ ही नहीं सके कि क्या पक रहा है। और फिर एक दिन मौका देकर उसके साथी घर में दाखिल हुए, पुलिस वालों को काबू किया और रहमान को दूसरी बार पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए। आप तसव्वुर करें कराची पुलिस की हालत का। उनका सबसे बड़ा टारगेट एक ऑफिसर के घर से फरार हो जाता है। ये सिर्फ एक फरार नहीं था, ये पूरे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था। बिल्कुल। और इस फिरार के बाद और 2006 में अरशद पप्पू की गिरफ्तारी के बाद रहमान डकैत लियारी का इकलौता बादशाह बन गया। बेताज बादशाह। ठीक है, तो अब वो लियारी का किंग बन चुका है। लेकिन सिर्फ ताकत के जोर पर तो राज नहीं किया जा सकता। उसे सियासी पुष्टपनाई की जरूरत तो होगी। उसे इसकी जरूरत थी और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को लियारी में अपना असर और रसूख बहाल करने के लिए एक ताकतवर शख्स की जरूरत थी। तो ये एक दूसरे की जरूरत पूरी करने वाला मामला था। जी, 2007 में जब बेनजीर भुट्टो वतन वापस आईं, तो रहमान ने जानसराने बेनजीर भुट्टो के नाम से एक तंजीम बनाई और खुद को उनका मुहाफिज करार दिया। और 18 अक्टूबर को कारसाज का सानिया पेश आया। इसमें इसका क्या किरदार था? जराए बताते हैं कि जब कारसाज में धमाके हुए तो ये रहमान डकैत ही था जो अपनी सिक्योरिटी के हिसार में बेनजीर भुट्टो को वहां से निकालकर बेहिफाजत बिलावल हाउस लेकर गया। यानी उसने खुद को पार्टी का एक वफादार सिपाही साबित कर दिया। बिल्कुल। और जब 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तब तो इसका असर और रसूख आसमान पर पहुंच गया होगा। वो अपने उरूज पर था।
اس نے پیپلز امن کمیٹی بنائی جو بظاہر تو ایک فلاحی تنظیم تھی، لیکن در حقیقت یہ بھتہ خوری، اغوا اور سمگلنگ کا ایک منظم نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ اور یہ نیٹ ورک کتنا وسیع تھا؟ اتنا کہ وہ کراچی پورٹ سے افغانستان جانے والے نیٹو سپلائی کے کنٹینرز تک سے بھتہ وصول کرتا تھا۔ یہیں پر وہ تضاد سامنے آتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، ایک طرف جرائم اور دوسری طرف لوگ اسے مسیحا سمجھتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ریاست لیاری میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی، نہ روزگار، نہ صحت، نہ انصاف۔ رحمان نے اسی خلا کو پر کیا۔ کیسے؟ اس نے اسکول بنوائے، کلینک کھولے، غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، لوگوں کے جھگڑے نمٹائے۔ اس نے وہ سب دیا جو ریاست نہیں دے رہی تھی۔ یہ ایک طرح کا رابن ہوڈ ماڈل تھا۔ بالکل۔ اس کے بدلے میں اسے لوگوں کی وفاداری ملی اور ایک طرح کی انسانی ڈھال بھی۔ تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، اور جب کوئی مہرا خود کو بادشاہ سمجھنے لگے تو وہیں سے غلطیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور اس نے اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دیں۔ اس نے سیاسی فیصلوں میں مداخلت شروع کر دی، اور پھر اس نے وہ غلطی کی جو اس کے زوال کا سبب بنی۔ کیا غلطی تھی وہ؟ اس نے کماڑی کے ٹاؤن ناظم ہمایوں خان کو فون کر کے استعفیٰ دینے کا کہا۔ ایک سیاسی شخصیت کو براہ راست دھمکی؟ جی، اس نے اپنا قد اپنے سرپرستوں سے بڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور ظاہر ہے ایک ٹاؤن ناظم کے بھی تو آگے تعلقات ہوں گے۔ اس کے بہت اونچے تعلقات تھے۔ ہمایوں خان نے اس کی شکایت بلوچستان کی ایک ایسی بااثر سیاسی شخصیت سے کی جو اس وقت کے صدر آصف علی زردانی کے بہت قریب تھی۔ اور پھر؟ کہا جاتا ہے کہ اسی شکایت کے بعد زرداری نے رحمان کے خلاف کارروائی کا گو اہیڈ دے دیا۔ پیغام واضح تھا، یہ اثاثہ اب ایک بوجھ بن چکا ہے۔ اور جب رحمان ڈکیت جیسے مسئلے کو ختم کرنا ہو تو آپ کسے بلاتے ہیں؟ آپ چودھری اسلم کو بلاتے ہیں، جو اب تک جیل سے باہر آ چکا تھا۔ ایک بار پھر وہی پرانا شکاری اپنے شکار کے پیچھے۔ جی، 9 اگست 2009 کو چودھری اسلم کو ایک ٹپ ملی کہ رحمان بلوچستان سے کراچی واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع کیسے ملی؟ رحمان کے ایک ساتھی کے ایک چند سیکنڈ کی فون کال ٹریس ہونے سے۔ تو پولیس نے کیا منصوبہ بنایا؟ انہوں نے آرمی کی وردی پہنی اور ملیر کے قریب 0 پوائنٹ پر ایک جعلی فوجی چوکی قائم کی۔ اچھا۔ جب رحمان کی گاڑی وہاں رکی تو سامنے کیپٹن کی وردی میں ایک پولیس آفیسر عرفان بہادر کھڑا تھا، اور جیسے ہی رحمان نے شیشہ نیچے کیا، اس کے پیچھے سے چودھری اسلم نمودار ہوا۔ یعنی آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ جی، اگلی صبح اخبارات میں خبر تھی کہ رحمان ڈکیت اپنے 3 ساتھیوں سمیت ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس مقابلہ؟ لیکن کیا اس مقابلے پر بھی سوالات اٹھائے گئے؟ بہت زیادہ۔ اس کے خاندان اور ساتھیوں کا آج بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ ایک جعلی مقابلہ تھا۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ رحمان کو ایک ڈیل کے بہانے دھوکے سے بلایا گیا اور پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو جب آپ ساری تہیں ہٹاتے ہیں تو رحمان ڈکیت کی ایک بہت پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ ایک گینگسٹر بھی ہے، ایک سیاسی اعلی کار بھی، اور کچھ لوگوں کے لیے ایک ہیرو بھی۔ اس کی زندگی لیاری کے اس ماحول کی پیداوار تھی جہاں غربت، جرائم اور سیاست آپس میں ایسے گتھم گتھا ہیں کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہے۔ بالکل۔ بالی ووڈ کی فلم شاید اس کہانی کا ایک سنسنی خیز ورژن پیش کرے۔ وہ اسے یا تو ولن دکھائیں گے یا شاید کچھ اور۔ لیکن اصل حقیقت، جیسا کہ ہم نے دیکھا، کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے۔ جی۔ اور یہ کہانی ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا رحمان جیسے کردار خود پیدا ہوتے ہیں یا انہیں وہ نظام بناتا اور پالتا ہے جسے ایک وقت میں ان کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور جب وہ اپنے سرپرستوں کے لیے کارآمد نہیں رہتے، جب وہ بوجھ بن جاتے ہیں، تو ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو رحمان کا ہوا۔ شاید اس کی کہانی اسی سوال کا ایک تلخ جواب ہے۔